अकबर टेक्निकल चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वलूल का कब्र के पास बैठना। मारूफ बुजुर्ग सीधना सरी सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वलूल ने जवाब दिया, मैं ऐसे कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी ग़ीबत भी नहीं करती। बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। एक दिन वलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, वलूल क्या कर रहे हो? तो वलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? वलूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा वलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, वलूल क्या कर रहे हो? वलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? वलूल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। वलूल से ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज़ उसे रूहानियत की मिराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो वलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। एक ताजिर का वलूल से मशवरा लेना। एक दिन एक बगदादी ताजिर वलूल से मिला और कहने लगा, शेख वलूल साहब, मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। वलूल ने जवाब दिया, लोहा और कपास। वो आदमी चला गया और बहुत सा लोहा और कपास खरीद कर जखीरा कर लिया। चंद महीनों के बाद उसने इन्हें बेचकर काफी मुनाफा हासिल किया। वो फिर वलूल से मिला और कहने लगा, ए दीवाना वलूल, मुझे क्या खरीदना चाहिए जिससे मुझे फायदा हो? इस बार वलूल ने इसे प्याज और खरबूजे खरीदने को कहा। ताजिर ने जाकर अपनी पूरी बचत की मालियत के प्याज और खरबूजे खरीदे। कुछ ही दिनों बाद वो सब सड़ गए और बहुत नुकसान पहुंचा। इसने फौरन वलूल को ढूंढा और कहा, जब मैंने तुमसे पहली बार मशवरा मांगा तो तुमने कहा कि लोहा और कपास खरीद लो, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन दूसरी बार आपने मुझे क्या मशवरा दिया? मेरा सारा माल बर्बाद हो गया। वलूल ने कहा कि पहले दिन आपने मुझे शेख वलूल कहकर मुखातब किया, और चूंकि आपने मुझे एक ज़हीन शख्स कहकर मुखातब किया, इसलिए मैंने आपको अपनी हिकमत के मुताबिक नसीहत की। दूसरी बार तुमने मुझे पागल वलूल कहा तो मैंने तुम्हें पागलों की तरह मशवरा दिया। ताजिर अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ और वलूल को अच्छी तरह समझ गया। वलूल ने हारून रशीद पर तनकीद की। एक दिन वलूल हारून के पास था। इसने कहा, ए वलूल, मुझ पर तनकीद करो। वलूल ने कहा, ए हारून, अगर तुम सहरा में भटक जाओ और वहां पानी नहीं है तो आपको शदीद प्यास लगे और आप प्यास की शिद्दत से मौत के बिल्कुल करीब हूं, तो एक पानी के घूंट के बदले आप क्या देंगे? हारून ने जवाब दिया, सोने के दीनार। वलूल ने कहा, अगर पानी का मालिक दीनार में पानी देने पर राजी ना हो तो क्या होगा? फिर क्या दोगे? मैं अपनी आधी सल्तनत दूंगा। हारून ने कहा। वलूल ने कहा, अगर पानी पीने के बाद आपको वो बीमारी हो जाती है जिसमें आप पेशाब नहीं कर पाते, अब तुम इसको क्या दोगे जो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करेगा? हारून ने जवाब दिया, मेरी बाकी आधी सल्तनत। वलूल ने कहा, फिर इस बादशाही को अहमियत ना देना क्योंकि ये एक पीने के पानी से ज्यादा कीमती नहीं है। क्या ये मुनासिब नहीं कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करो? हजरत शेख जुनैद बगदादी और वलूल दाना।
کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک پتھر رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابوالقاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہوں۔ پھر دوبارہ کہا، لقمہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ، جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر، تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوں گے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا تو ہوں۔ تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہر یہ علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھئی، مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ، تم کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں،
یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔